الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 8 سے 11 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آج کی اس تفسیر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ عسى ربكم ان يرحمكم، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی پرانی عادتوں کو دہرایا تو ہم بھی اپنی سزا کو دہرائیں گے، اور نعمت سے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ مخاطب تو کفار مکہ ہی ہیں، مگر چونکہ ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرت ناک واقعات پیش کیے گئے تھے، اس لیے بطور ایک جملہ معترضہ کے یہ فقرے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرما دیا گیا تاکہ ان اصلاحی تقریروں کے لیے تمہید کا کام دے جن کی نوبت ایک ہی سال بعد مدینے میں آنے والی تھی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ایک ابتدائی اپیل ہے جس کے ذریعے بات اس سورہ کے اہم ترین مقصد کی طرف لوٹ گئی، اور وہ مقصد آیتوں اور معجزات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ہے۔ تمام آیتوں میں سب سے بڑا درجہ قرآن کی آیتوں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کتابوں کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر ہدایات اور تنبیہ کے لیے نازل ہوئیں، اور ان سزاؤں کا ذکر بھی جو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو دیا گیا، اور ان کی نافرمانی نوح علیہ السلام کے زمانے سے اپنے آباء و اجداد کی روایات کو ترک کرنا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو وہ غلطی کرنے سے روکنا ہے جو غلطی بنی اسرائیل نے کی تھی۔ قرآن میں قصے بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، اور تاریخ کا بھی یہی فائدہ ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں مدعا یہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قرآن کی تنبیہ سے راہ راست پر نہ آئے اسے پھر اس سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسرائیل نے بھگتی ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔ اوپر کے بیان کے فوراً بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ بیوقوفو، خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک ہلکی تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے۔ حالانکہ
ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبر واقع ہوا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ تھی۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے، یہ آدمی کا اپنی ذات اور اپنی اولاد کے خلاف غصے اور تنگی کی حالت میں دعا کرنا ہے، ایسی شے کے بارے جس کے قبول ہونے کو وہ پسند نہیں کرتا۔ دعاءہ بالخیر، اس کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو عافیت عطا فرمائے، بس اگر اللہ تعالیٰ شر اور برائی کے بارے اس کی دعا اس کے اپنے خلاف قبول کر لے تو وہ ہلاک ہو جائے، لیکن وہ اپنے فضل کے ساتھ اس کے لیے اسے قبول نہیں کرتا۔ تو ان آیتوں میں مشرکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، جو فطرت کی اسی صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ اس دعوت پر ایمان لانے والوں اور اس کی تکذیب کرنے والوں دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو آفاق میں اور قرآن کی واضح آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہی مضمون آگے کی آیتوں میں بھی رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے، اسے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔